اردو ڈائجسٹ کے روئے رواں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم یہ خود علی گڑھ سے اسکالرشپ پہ پڑھے تھے، اسکول ٹیچر رہے، کالج ٹیچر رہے، یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا۔ لاہور بورڈ میں ایک طالبہ ہے سعدیہ مغل، اس نے 810 نمبر لیے 850 میں سے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یار یہ بچی نے اتنے نمبر لیے ہیں تو اس کو کیا اپریشیشن ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے؟ میں نے کچھ نہیں ہوتا، عموماً تعلیمی بورڈ میں ایک چھوٹی سی تقریب ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے یار ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی آئیڈیا سوچو۔ اردو ڈائجسٹ کی طرف سے ہم نے 8 بورڈ تھے ان دنوں پنجاب میں، ان کے اسٹوڈنٹس کو لاہور بلایا۔ تقریباً ہر بورڈ کا پوزیشن ہولڈر فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ لڑکا لڑکی مالی طور پہ بہت مشکلات کا شکار تھے۔ ہم نے 2003 میں ایک تو کل پاکستان میٹرک ایوارڈ کی تقریب کی، جس میں سب کو بلایا، اپنے خرچ پہ بلایا اور فیصلہ کیا اس تقریب میں کہ ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنائیں گے۔ یہ انڈیپینڈنٹ NGO ہوگی اور یہ کام یہ کرے گی کہ نیڈی لیکن بریلینٹ سٹوڈنٹس کی تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی۔ شعیب ہم فکس نہیں اسکالرشپس دیتے، کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں جہاں کاروان علم فاؤنڈیشن کے تعاون سے 1 10 یا 50 بچے نہ پڑھ رہے ہوں۔ فنڈز پاکستانی ہیں، گورنمنٹ سے ہم نہیں لیتے، پرسیو نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے دن سے زیادہ جو فوکس رکھا وہ یہ کہ یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، انہیں قوم کے اپنے بچوں کے قوم کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، ہم جب بھی کسی ایسے بچے کے بارے میں سنتے ہیں جس نے میٹرک میں یا FSC میں بہت اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، یا پھر بہت کچھ ہوا تو ہم اس کی پوسٹ کو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا اس بچے کے پاس اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنے کے لیے وسائل اور فائنینشیل ایسٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسا ادارہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہے جو ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ اچھے مارکس لیتے ہیں لیکن اپنی تعلیم کو صرف فائنینشیل ایسٹس نہ ہونے کی وجہ سے جاری نہیں کر پاتے۔ آج ہمارے ساتھ کاروان علم فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب خالد ارشاد صوفی صاحب موجود ہیں اور ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کاروان علم اب تک 7000 بچوں کو گریجویٹ ہونے میں مدد کر چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر ہم آپ کو کافی عرصے سے، کیونکہ آپ پچھلے 20 سے 25 سالوں سے جرنلزم میں ہیں، لکھتے ہیں، تو ہم آپ کو پڑھتے رہتے ہیں۔ کریئر کاروان آپ کا ماشاءاللہ سے یوٹیوب چینل ہے جس کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہیں، اس میں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جو آپ کی اتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے کاروان علم فاؤنڈیشن، جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بہت ہی نایاب کام کر رہی ہے، شاید بہت کم ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو ایسا کام کر رہے ہیں، اور آپ اب تک 7000 بچوں کو مفت میں گریجویٹ کر چکے ہیں، فارغ التحصیل کر چکے ہیں، اور یہ ایسے بچے ہیں جن کے اندر قابلیت ہر طرح کی ہے، جن کے اندر مطلب کہ ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے، ان کے نمبر بہت اچھے ہیں لیکن وہ ریسورسز نہیں ہیں جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ کاروان علم کا جو سفر ہے وہ کیسے آگے بڑھا اور آپ نے ایسے نایاب ہیرے کیسے اکٹھے کیے، کس طرح یہ سارا پروسیس کام کرتا ہے؟ بہت شکریہ شعیب آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آنر ٹو ہیو یو سر۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ میں اردو ڈائجسٹ سے منسلک تھا، 2002 کی بات ہے، اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ ملازمت چل رہی تھی۔ تو انہی دنوں لاہور بورڈ میں ایک طالبہ ہے سعدیہ مغل، اس نے 810 نمبر لیے 850 میں سے، اور اس کے حوالے سے ایک خبر چھپ گئی کہ اسے لاہور کے کالج میں ایڈمیشن کے لیے مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا یہ خبر گو تھوڑی غلط تھی، اس میں کو تھوڑا سا وہ ٹھیک تھے، ویل آف فیملی سے وہ لڑکی تھی، لیکن اس خبر کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اردو ڈائجسٹ کے روئے رواں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم یہ خود علی گڑھ سے اسکالرشپ پہ پڑھے تھے، پاکستان میں پاکستانیت اور پازیٹیوٹی اور اسلام کے ایک فروغ کے لیے بڑا کام تھا۔ خود وہ ایجوکیشنسٹ تھے، اسکول ٹیچر رہے، کالج ٹیچر رہے، یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا۔
تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے یار یہ کہ یہ پتہ کرو کہ اس کی کیا ضرورت ہے. میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ خبر کہیں غلط فہمی کی بنا پہ چھپ گئی ہے. ہم نے کوئی اور مشکل بتائی تھی. پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یار یہ بچی نے اتنے نمبر لیے ہیں تو اس کو کیا اپریشیشن ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے. میں جی کچھ نہیں ہوتا, عموماً تعلیمی بورڈ میں ایک چھوٹی سی تقریب ہو جاتی ہے 10-15 منٹ کی اور میڈلز دے دیے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کو بڑا افسوس ہوا, کہنے لگے یار ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی آئیڈیا سوچو. میں کہا اچھا جی غور کرتا ہوں. خیر میں ان کو اگلی نشست میں کہا جی کہ ہم اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم پر پنجاب میں جتنے تعلیمی بورڈز ہیں ان میں سائنس اور آرٹس کے شعبے میں جنہوں نے 1st, 2nd, 3rd پوزیشنز لی ہیں انہیں ہم مدعو کرتے ہیں, لاہور بلاتے ہیں, ان کو ایوارڈز دیتے ہیں, کوئی بکس دیتے ہیں, کوئی گفٹس دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا آئیڈیا بہت اچھا. تو وہ اردو ڈائجسٹ نے اپنے ذاتی خرچ پر اردو ڈائجسٹ کی طرف سے ہم نے کوئی 8 بورڈ تھے ان دنوں پنجاب میں, ان کے اسٹوڈنٹس کو لاہور بلایا. ٹھیک ہے. اچھا شعیب مزیداری کی بات یہ کہ اس میں جو پوزیشن ہولڈرز تھے مختلف بورڈز کے, تقریباً ہر بورڈ کا پوزیشن ہولڈر 1st یا 2nd یا 3rd لڑکا لڑکی ایسا تھا جس کے حالات بہت ناگفتہ بے تھے, یعنی مالی طور پہ بہت مشکلات کا شکار تھے. بالکل ٹھیک. اب لاہور بورڈ میں جس بچے نے اس دور میں ٹاپ کیا تھا وہ اس تقریب میں آنے کے لیے, وہ دھرمے والا دیپال پور کے ساتھ گاؤں ہے, اس نے مٹی بھری تھی ٹرالی میں ایز اے مزدور, 150 روپیہ اسے ملا اور اس کرائے سے آیا. ہم نے کیونکہ کچھ بچوں کو اظہار خیال کی دعوت دی, ہم تو خود حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کیا کام لے لیا. ہم تو تھے کہ چلے اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم سے ایک بچوں کے اعزاز میں ایک تقریب رکھ. پھر میں ان کے ہاں چلا گیا, سٹوریز کیں, اردو ڈائجسٹ میں چھپیں. وہ 2-4 جب سٹوریز چھپیں تو قائرین نے ہمیں بہت کہا جی بہت سراہا, یہ تو بہت اچھا کام ہے اور یہ ان بچوں کے لیے کچھ کریں اور آئندہ ہر سال قومی لیول پہ ایوارڈ تقریب کریں. پھر ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمیں اصرار ہوا کہ ان بچوں کو مالی اعانت بھی دیں, ان کو اسکالرشپس کا سلسلہ شروع کریں. ہم نے غیر رسمی طور پہ اپنے کچھ دوست احباب کو, اردو ڈائجسٹ کے مالکان نے کوئی ادھر ادھر دوست احباب سے ہم نے کچھ پیسے لے کے تو انہیں دینا شروع کر دیا. 1-8 پیغام ہم نے ڈائجسٹ میں بھی چھاپ دیا. صحیح. اینی ہو ہم نے 2003 میں ایک تو کل پاکستان میٹرک ایوارڈ کی تقریب کی جس میں 24 تعلیمی بورڈز تھے اس وقت. اچھا. سب کو بلایا, اپنے خرچ پہ بلایا, اور اس دوران ہم نے ساری ورکنگ کر لی اور فیصلہ کیا اس تقریب میں کہ ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنائیں. زبردست. یہ انڈیپینڈنٹ NGO ہوگی اور یہ کام یہ کرے گی کہ نیڈی لیکن بریلینٹ اسٹوڈنٹس کی جو طالب علم اپنی قابلیت ظاہر کریں گے ان کو اعزاز دیں گے, اکرام دیں گے, ان کی تعریف توصیف کا اہتمام کریں گے اور ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کریں گے. تو یہ الحمدللہ کاروان علم فاؤنڈیشن پاکستان میں پائنیئر ہے اس حوالے سے کہ نیڈی لیکن بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کام کرنا, ان کی اس طرح مدد کرنا جیسے پیرنٹ کرتے ہیں. شعیب ہم فکس نہیں اسکالرشپس دیتے, ہم یہ کہ ہر اسٹوڈنٹ کی انڈیویجول درخواست کا جائزہ لیتے ہیں, اس کی ضرورتیں دیکھتے ہیں, اس کے مطابق اس کو اسکالرشپ جاری کرتے ہیں. تو بس یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو. بالکل ٹھیک. اچھا اس سلسلے کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے, کتنے بچوں کو آپ گریجویٹ کر چکے ہیں, اور جو چننے کا مرحلہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اسیسمنٹ کرتے ہیں, ہیرے ڈھونڈتے ہیں, تو وہ کس طرح جو ہے آپ پروسیس میں لاتے ہیں؟ جی شروع میں تو یہ تھا کہ جب آغاز کیا تو یونیورسٹیوں کو ہم نے لکھنا شروع کیا, انہیں کہا اسٹوڈنٹس دیں, کالجز کو لکھنا شروع کیا. پھر حلقہ احباب میں اردو ڈائجسٹ میں جب کہانیاں چھپ رہی تھیں تو وہاں لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے بچے بریلینٹ لیکن نیڈی بچوں کا تعارف کروایا. پھر بعد پیسیج آف ٹائم یہ ہوا کہ اب تو پاکستان کا کوئی تعلیمی ادارہ, میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹی, ریگولر بڑی یونیورسٹیاں اور وہ والے تعلیمی ادارے, انجینئرنگ کالج یہاں گریجویشن ہوتی ہے یا اعلیٰ پیشہ ورانہ ایجوکیشن دی جاتی ہے, کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں جہاں کاروان علم فاؤنڈیشن کے تعاون سے 1, 10 یا 50 بچے نہ پڑھ رہے ہوں. صحیح. تو اب تمام کالجز کے ساتھ ہمارا ایک اپنا کمیونیکیشن کا ایک میکانزم بن گیا ہے, بچوں کی تصدیق تحقیق کا ایک بن چکا ہے.
تعلیمی ادارے ہمیں جانتے ہیں. اوور آل اب تو کاروان پورے ملک میں کم از کم اسکالرشپس لینے والوں میں اور بچوں میں اور تعلیمی جو اساتذہ ہیں اداروں میں بہت مقبول ہے. تو وہ پھر ایک سسٹم ہے, بچے آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی تصدیق اور تحقیق ہم کر لیتے ہیں, پھر ہر طالب علم کی انڈیویجول ضرورت کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ایک بچہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہے, یا ایک آپ کے رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں ہے, یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہے, یا نشتر میڈیکل کالج, تو ہر علاقہ, اس کے پیرنٹس کی انکم, اس کالج کے تعلیمی ایکسپینس, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اسکالرشپ کتنی دینی ہے. شب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ کاروان علم فاؤنڈیشن واحد آرگنائزیشن ہے جو مختلف مداد میں اسکالرشپس دیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کو ہم اس کی اینول فی یا سیمسٹر فیس جو ہیں وہ دے دیتے ہیں, وہ تو براہ راست تعلیمی ادارے کو چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ہاسٹل فی بھی ہم دیتے ہیں. اگر بچہ ڈے اسکالر ہے تو اس کو آمد و رفت کے لیے چاہیے تو ہم منتھلی آمد و رفت کے لیے بھی دیتے ہیں. اگر ہاسٹلائزڈ ہے تو اس کو جو منتھلی اس کا میس کا بل آتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور اسپیشل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو اور بھی بہت ساری مداد ہیں کہ ان کے معاون آلات جو ہیں ان کے لیے ہم کرتے ہیں. اور خصوصی اسٹوڈنٹس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کی کاوشوں سے پنجاب, کے پی کی اور آزاد کشمیر, ان تین, ابھی سندھ میں اور بلوچستان میں ہماری ایفرٹس جاری ہیں, تمام فیسیں معاف ہو چکی ہیں. اچھا. خواہ وہ تعلیمی ادارے صوبائی گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. اسپیشل اسٹوڈنٹس کی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں فیسز معاف ہیں. کوئی بھی بچے کو ڈسیبلٹی ہو, یہ ہم نے کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا خالد بھائی, اگر کوئی بچہ ہمارا بھی انٹرویو سن رہا ہے اور وہ اب اپلائی کرنا چاہتا ہے, وہ خود سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرونگ ہوں اور میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں اسکالرشپ کے لیے, کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہر سال ہم جولائی سے ستمبر کے دوران اپلیکیشنز لے لیتے ہیں, اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں آ جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نئے بچوں کو ایڈ آن کر لیتے ہیں. اچھا, اپلیکیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہے, آن لائن یا پھر؟ نہیں, اپلیکیشنز کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے تعلیمی ادارے میں, ان کے جو اسکالرشپ کمیٹی ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ افیئر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہاں کہتے ہیں کہ جی میں نے کاروان علم فاؤنڈیشن سے کرنا. لکھتا میں اسٹوڈنٹ ہے, اپلیکیشن ایک دیتا ہے, وہ انڈورس ہو جاتی ہے اس کے متعلقہ جو یونیورسٹی یا کالج کے نمائندے سے. پھر ہم ایک مخصوص فارم ہے وہ جاری کرتے ہیں, اس میں بچہ اپنی ساری تفصیل لکھ دیتا ہے. تو یہ اپلیکیشنز بہت پہلے تو ہم یہ تھا کہ پورا سال ہم اوپن تھے, اپلیکیشنز آتی تھیں, فنڈز آ رہے ہوتے تھے, لیکن اب بوجھ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ اب اپلیکیشنز کے مقابلے میں ذرا ڈونیشنز ہمیں کم محسوس ہو رہی ہے. تو وہ پھر ہم نے مخصوص کیا ہوا کہ 3 ماہ جو سیشن یوں ہی شروع ہوتا ہے ہم اپلیکیشنز لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر سینکشنز کر دیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیلنج یہ بھی کہ ہم جن بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرواتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں, فرسٹ ایئر میں ہی ہم سے شروع ہوتے ہیں. اب وہ اگر آنرز کرتے ہیں, 6 سال ہیں ہمارے ساتھ رہتا ہے, ایم بی بی ایس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ 7 سال بن جاتے ہیں, اگر وہ ماسٹرز ایم ایس میں کرتے ہیں تو وہ 7 کے بھی 8-9 سال بن جاتے ہیں. تو یہ ہم 4-5 سال 7 سال اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اسکالرشپ ہولڈر رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں ابھی بڑے مشکل کویشچن کی طرف آنے لگا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ ایک بڑا پروسیس ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ اسیسمنٹ کرنا, ایویلویٹ کرنا, پھر فنڈز دینا. تو یہ فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کس طرح کرتے ہیں, اور اس وقت کتنے بچے انرول ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, ایسا ہے کہ فنڈز ہی سب سے بڑی بات ہے. مینیجرین صلاحیتیں تو بعد پیسیج آف ٹائم آ جاتی ہیں, سسٹم آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں, یہ تصدیق کا, تحقیق کا اور یہ سارا ڈسبرسمنٹ کا. فنڈز پاکستانی ہیں, اور آپ کے جیسے پلیٹ فارم پہ آج بات ہو رہی ہے, مختلف پلیٹ فارم سے ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ سے ہم نہیں لیتے, پرسیو نہیں کرتے. اوورسیز بھی اس طرح ہماری کسی این جی اوز کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے زیادہ جو فوکس رکھا وہ یہ کہ یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. پاکستانی وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, انہیں قوم کے, اپنے بچوں کے, قوم کے بچوں کے لیے
کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور پاکستانی ڈونیشنز دیتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے جو ہمارا ایک دفعہ ڈونر بنتا ہے, کیونکہ ہم بڑی جینین بنیادوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک دیکھیں نا, آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایک ایسے بچے کے لیے کر رہا ہے جو کہ کسی پاکستان کے بڑے تعلیمی ادارے میں میرٹ پہ داخل ہوا ہے, اور وہ اس کے لیے 50, 60 لاکھ 70 ہزار جتنی بھی ضرورت ہے اس کے دیے ہوئے عطیے سے وہ پڑھ جاتا ہے. اور جب اسے یہ اطلاع ہوتی ہے کہ یار میری 2-3 سال کی ڈونیشن سے 2-4 لاکھ کی ڈونیشن سے ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, اور انجینئرنگ یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کسی ڈسپلن میں اس نے BS آنر کر لیا, گریجویٹ ہو گیا ہے, اور آج ان کے حالات بدل گئے. بے شک سے تو وہ پھر وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اعتماد ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, ڈونیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں گے, تو ڈونیشن دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے 2 طرح کے. ایک تو یہ کہ ویب سائٹ کاروان علم فاؤنڈیشن گوگل پہ سرچ کر لیں تو ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ طریقہ ہے. ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے ہمارا میزان بینک میں, وہ آن لائن پیمنٹس بھیجی جا سکتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام پہ چیک بنا کے ہمارا آفس ہے لاہور میں, یہ ہے 604 بلاک C فیصل ٹاؤن لاہور. بالکل ٹھیک. اس کے پتے پہ چیک بھیجے جا سکتے ہیں. اور اگر وہ لوگ جو لاہور یا اسلام آباد یا کراچی سے کہیں کہ ڈونیشن ہم کلیکٹ کر لیں ان کے پاس جا کے, تو ہمارا ایک نمبر ہے, اس پر واٹس ایپ بھی ہے, فون کال بھی ہے, یہ 24 آور ہم اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. وہ بھی ہم نے بڑا سمپل سا ایک نمبر اس کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے, وہ ہے 0300 110 3030. بالکل ٹھیک. تو اس پر ہمیں کال کر لیں تو بھی ہم رہنمائی کر دیتے ہیں, ڈونیشن ہم تک آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. سر, کافی سارے ایسے ایونٹس ہیں جو آپ کرواتے ہیں, جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ کروان علم کے تحت آپ پورے ملک سے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو بلاتے ہیں, ان کو باقاعدہ ریوارڈ دیتے ہیں آپ, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. ہاں, یہ کام جو تھا الحمدللہ ہم نے 2008 تک کیا تھا. پورے ملک سے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز بلاتے تھے, وہ ان تعلیمی اداروں کو مدعو کرتے تھے جن کی ایک سے زیادہ پوزیشنیں آتی تھیں یا جن کی ایکسیلنس بہت زیادہ تھی یہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں. 2008 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا. اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ بالکل براہ راست وہ انوالو ہوئے. وہ انہوں نے اسی طرح بریلینٹ بچوں کو جو ہے گارڈ آف آنر دلانا شروع کیے, انہیں اوورسیز بھیجا, ان کو لاکھوں روپے انعام دینا شروع. تو پھر ہم نے اپنی انرجی اور وقت روک لیا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا جسے حکومتی سرپرستی مل گئی ہے. تو 2008 کے بعد ہم فوکس ہیں اسکالرشپس دینے پہ. آپ نے کریئر کارواں کا ذکر کیا, تو 3 سال ہو گئے پھر ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں ینگ اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دیں اور یوتھ کو کریئر کاؤنسلنگ دیں. تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے کریئر کاروان, اس کا سوشل میڈیا ہے. بالکل, اس پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سے متعلقہ جتنی معلومات ہیں, ریزلٹس ہیں, پاس پیپر ہیں, نوٹس ہیں, سب سے اس پہ ایک نعرہ ہے کہ کیا پڑھیں کہاں پڑھیں. کہ آپ نے کسی ایک سلیبس میں کسی ایک کورس میں داخلہ لینا ہے تو آپ کو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کا ڈیٹا مل جاتا ہے کہ آپ اگر BS آنر کرنا چاہتے ہیں بایو کیمسٹری میں کہ کمبینیشن میں, تو وہ کہاں کہاں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. خالد بھائی, یہ کتاب آپ اپنے ساتھ لائے ہیں اور اس کا نام ہے جوہر قابل, یہ کس بارے میں ہے اور آپ نے اس کو کب لکھا؟ اچھا, یہ جو جوہر قابل ہے بیسکلی یہ پاکستان کا عکس جمیل ہے. یہ پاکستان کے ان پرعزم, باصلاحیت اور باوقار نوجوانوں کی سچی کہانیاں ہیں جو معذور تھے, مجبور تھے, تعلیمی سہولیات کا فقدان تھا, معاشی دباؤ تھے, دور دراز علاقوں میں تھے, لیکن ان کے جذبہ حصول علم کے آگے یہ ساری مشکلات جو ہے نا بالکل ملیہ میٹ ہو گئی اور یہ آگے بڑھے. لاکھوں ہزاروں سٹوڈنٹس میں انہوں نے اعلیٰ مقام لیا. پھر کسی ایک مرحلے پہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے پاس آئے اور ہم نے ان کی 2 سال 5 سال مدد کی. آج یہ بہت بڑے مقام پہ یہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کچھ 10-12 نوجوانوں کی سٹوریاں ہیں سچی جن کی جد و جہد ہے, اور یہ یوتھ کے لیے
شعیب بہت اس میں لرن کرنے کا مواد ہے کہ آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، آپ کے پاس آپ چل نہیں ایک قدم سکتے اور آپ کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے یا کسی بڑی یونیورسٹی تک پہنچ جائیں اور کاروان جیسے ادارے آپ کی مدد کر دیں اور اس کے بعد آپ کسی منزل تک پہنچ جائیں، آپ اپنے خاندان کا سہارا بن جائیں. تو یہ ان بچوں کی کہانی ہے. یہ تمام طلباء کے لیے ایک موٹیویشن ہے. جی ہاں، بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.